السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جماعت ہشتم، مضمون جغرافیہ۔ سبق نمبر 4 سمندری فرش کی بناوٹ کے سوالات کے جوابات پیش خدمت ہیں۔ سوال نمبر 1، مناسب متبادل چن کر جملے مکمل کیجیے۔ الف، قشر ارض پر زمین کی مختلف شکلوں کی طرح سمندروں میں بھی زیر آب زمین کی مختلف شکلیں پائی جاتی ہیں کیونکہ جواب ہے زمین ایک ہی ہے مگر پانی کی طرح اس کی سطح یکساں نہیں ہے۔ سوال نمبر 1 کا ب ہے، انسان سمندری فرش کی بناوٹ کا عموماً کون سا حصہ استعمال کرتا ہے؟ جواب ہے براعظمی تختہ۔ سوال نمبر 1 کا ج ہے، درجہ ذیل کون سا متبادل سمندری رسوب سے متعلق ہے؟ جواب ہے آتش فشاں کی راکھ، براعظمی تختے، حیوانات اور نباتات کے باقیات۔ اب سوال نمبر 2 ہے، الف، ذیل کے خاکے میں بتائے گئے مقامات کو مناسب نام دیجیے۔ نمبر 1 سمندری کھائی، نمبر 2 سمندری پہاڑ، نمبر 3 سمندری سطح مرتفع، نمبر 4 سمندری خندق، نمبر 5 براعظمی ڈھلوان، نمبر 6 براعظمی تختہ۔ سوال نمبر 2 کا ب، درج بالا خاکے میں کون سی زمینی شکلیں سمندر کی انتہائی گہرائی کی تحقیق کے لیے مفید ہیں؟ جواب، درج بالا خاکے میں سمندری سطح مرتفع اور سمندری خندق سمندر کی انتہائی گہرائی کی تحقیق کے لیے مفید ہیں۔ سوال نمبر 2 کا ج، کون سی زمینی شکلیں ساحلی سرحدوں کی حفاظت اور بحریہ کا اڈہ قائم کرنے کے لیے مناسب ہیں؟ جواب، براعظمی تختہ کی زمینی شکلیں سمندری سرحدوں کی حفاظت اور بحریہ کا اڈہ قائم کرنے کے لیے مناسب ہیں۔ اب سوال نمبر 3 ہے، جغرافیائی وجوہات لکھیے۔ الف ہے، سمندری فرش کی بناوٹ کا مطالعہ انسان کے لیے مفید ہے۔ جواب ہے نمبر 1 سمندری فرش میں بڑے پیمانے پر معدنیات، قدرتی گیس، معدنی تیل اور مچھلیاں بڑے پیمانے پر حاصل ہوتی ہیں۔ نمبر 2 ہے، سمندر میں حیوانات اور نباتات کے باقیات، باریک مٹی کے ذرات وغیرہ پائے جاتے ہیں۔ نمبر 3 آتش فشاں کا پھٹنا وغیرہ کا مطالعہ کرنے کے لیے سمندری فرش کی بناوٹ کا مطالعہ انسان کے لیے مفید ہے۔ سوال نمبر 3 کا ب ہے، براعظمی تختے ماہی گیری کے لیے فائدہ مند ہیں۔ وجہ، براعظمی تختہ سمندر کا کم گہرا حصہ ہونے کی وجہ سے وہاں سورج کی شعاعیں تہہ تک پہنچ جاتی ہیں، وہاں کائی پلانکٹن پیدا ہوتی ہے، اس علاقے میں مچھلیاں بڑے پیمانے پر حاصل ہوتی ہیں، اس لیے براعظمی تختے ماہی گیری کے لیے مفید ثابت ہوتے ہیں۔ ج ہے، بعض سمندری جزائر سمندری پہاڑی سلسلوں کی چوٹیاں ہیں۔ جواب، سمندری علاقوں میں پہاڑی سلسلے پائے جاتے ہیں جو سینکڑوں کلومیٹر چوڑے اور ہزاروں کلومیٹر لمبے ہوتے ہیں۔ زیر آب پہاڑوں کی یہ چوٹیاں بعض جگہ سمندر کے اوپر آ جاتی ہیں، ایسے مقامات پر چاروں جانب پانی اور درمیان میں زمین ہوتی ہے، ایسی زمینی شکلوں کو سمندری جزیرہ کہتے ہیں۔ د ہے، براعظمی ڈھلوان کو براعظموں کا سرحدی خط مانا جاتا ہے۔ جواب نمبر 1 براعظمی تختے کے بعد براعظمی ڈھلوان شروع ہو جاتی ہے۔ نمبر 2 براعظمی ڈھلوان کی حد کے بعد انتہائی گہرے سمندری میدان کا حصہ شروع ہو جاتا ہے، اس وجہ سے براعظمی ڈھلوان کو براعظم کی سرحد مانا جاتا ہے۔ اگلا سوال ہے، انسانوں کے ذریعے سمندروں میں پھینکی گئی غیر ضروری اشیاء ماحول کی آلودگی کے لیے مضر ہوتی ہیں۔ جواب نمبر 1 انسانوں کی پھینکی ہوئی بیکار اشیاء کی وجہ سے سمندری پانی کی آلودگی میں اضافہ ہوتا ہے۔ نمبر 2 سمندری پانی کی آلودگی بعض آبی جانوروں اور سمندری نباتات کی تباہی کا سبب بنتی ہے،
اس طرح انسانوں کی پھینکی ہوئی بیکار اشیاء ماحولیات کے نقطہ نظر سے مضر ہوتی ہیں۔ سوال نمبر 4 ہے صفحہ نمبر 27 پر۔ کوشش کر کے دیکھیے کہ نقشے کا بغور مطالعہ کیجیے اور درج ذیل سوالوں کے جواب دیجیے۔ الف ہے، مڈغاسکر اور سری لنکا سمندری فرش کی کس زمینی شکل سے تعلق رکھتے ہیں؟ جواب، مڈغاسکر اور سری لنکا زمینی فرش کے جزیرے کی زمینی شکل سے تعلق رکھتے ہیں۔ اگلا سوال ہے، یہ مقامات کن براعظموں سے قریب ہیں؟ جواب ہے، مڈغاسکر کا زمینی علاقہ براعظم افریقہ کے قریب ہے اور سری لنکا کا زمینی علاقہ براعظم ایشیا کے قریب ہے۔ اگلا سوال ہے، ہمارے ملک کے کون سے جزیرے زیر آب پہاڑی چوٹیوں کے حصے ہیں؟ جواب، ہمارے ملک میں انڈمان و نکوبار جزائر زیر آب پہاڑی کی چوٹی کے حصے ہیں۔